الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ آج ہم ان اسباب میں سے جو پریشانیوں اور مصائب کے وقت ان کو اختیار کرنا چاہیے اور ان اسباب کو اختیار کرنے کی وجہ سے مصائب اور پریشانیوں میں اللہ سبحانہ و تعالی کی طرف سے خصوصی مدد آتی ہے، ان میں سے آج کے درس میں صرف ایک سبب کا تذکرہ کرتے ہیں اللہ سبحانہ و تعالی کی توفیق سے، اور وہ ہے التوکل علی اللہ عز وجل۔ جب بھی کوئی پریشانی آتی ہے، کوئی مصیبت آتی ہے اور یہ زندگی کا ایک لازمی حصہ ہے، تو اس وقت ہمیں اللہ سبحانہ و تعالی پر توکل کرنا چاہیے۔ انسان کی زندگی کے ساتھ مصائب اور مشکلات یہ لگی ہوئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کریم میں فرماتا ہے کہ لقد خلقنا الانسان فی کبد، انسان مشقت تکالیف کے ساتھ زندگی گزارتا ہے، زندگی میں مختلف مراحل آتے ہیں مشکلات اور تکالیف کے، تو ان تمام حالات میں اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا چاہیے۔ جو آیت کا ٹکڑا میں نے پڑھا ہے اس میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، اور جو اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرے، اپنے تمام تر امور اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دے، فَهُوَ حَسْبُهُ، تو وہ اللہ سبحانہ و تعالی اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ کتنا عجیب اعلان اللہ سبحانہ و تعالی نے فرمایا ہے، اور اللہ تبارک و تعالی ہمیں کتنے عجیب انداز سے تسلی دے رہا ہے، ہمیں اطمینان دلا رہا ہے کہ فَهُوَ حَسْبُهُ، اللہ تبارک و تعالی تمہارے لیے کافی ہے، بشرط یہ کہ تم تمام امور اللہ کے سپرد کر دو۔ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، توکل کا مطلب بھی یہ ہے اپنے امور، اپنے تمام تر کام اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دینا، ثِقَةً مَعَ حُسْنِ تَدْبِيرِهِ، اور یہ اعتماد کرنا کہ اللہ تبارک و تعالی میرے لیے کوئی خوبصورت تدبیر کر دے گا، کیونکہ وہ قدیر ذات ہے، اللہ تبارک و تعالی مدبر ہے، وہ کوئی بہترین اور خوبصورت تدبیر بنائے گا، اور اس مشکل سے، اس پریشانی سے، اس مصیبت سے مجھے ضرور وہ نجات عطا فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا تھا وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار ہو جاتا ہوں تو وہی اللہ مجھے شفا دے گا۔ یعقوب علیہ السلام نے اس وقت فرمایا تھا جب یوسف علیہ السلام اس کی جدائی کی وجہ سے وہ پریشان تھے، اور آنکھوں کی بصارت بھی جاتی رہی، آنکھوں کی بینائی بھی جاتی رہی، اور پھر بھی اللہ تبارک و تعالی سے فریاد کرتے رہے، بار بار اللہ تبارک و تعالی کو پکارتے رہے۔ انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ، میں اپنا درد اور غم صرف اللہ تبارک و تعالی کے سامنے پیش کرتا ہوں، یعنی اللہ پہ توکل کرتا ہوں، وہ ضرور میری مدد فرمائے گا، وہ ضرور مجھے میرا بیٹا لوٹائے گا اور میری مدد کرے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالی پر توکل کرنا یہ بہت بڑی چیز ہے، اور جو بندہ اللہ تبارک و تعالی پہ توکل کرے تو اس وقت اللہ سبحانہ و تعالی اس بندے کو عجیب انداز سے رزق دیتا ہے۔ رزق میں فراخی کا بھی یہ بہت بڑا سبب ہے۔ آج کل ہم رزق اور یہ کاروبار کے معاملات میں بھی بہت زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھی کیا ہوگا، مہنگائی ہے، بے روزگاری ہے، اور اس طرح مجھ پہ قرض ہے بہت زیادہ، اور رزق میں برکت نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر تغدو خماسا وتروح بطانا، اگر تم اللہ تبارک و تعالی پر ایسا توکل کرو جو اس کے لائق توکل ہے، جس طرح اس پر توکل کرنے کا حق ہے
لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلہ لرزقکم کما یرزق الطیر. تو اللہ تبارک و تعالی تمہیں ایسے رزق عطا فرمائے گا جس طرح پرندوں کو دیتا ہے اللہ تبارک و تعالی رزق. تغدو خماصا وتروح بطانا. صبح جب گھونسلے سے اڑ کے جاتے ہیں تو خالی پیٹ جاتے ہیں، اور جب شام کو واپس اپنے گھونسلوں میں آتے ہیں تو پیٹ بھر کر واپس آتے ہیں. تو اس میں ایک تربیت والی بات یہ بھی ہے کہ بہت سے جاہل لوگ وہ اس غلط فہمی میں ہیں کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بس اللہ پہ بھروسہ کرو، کچھ بھی نہ کرو، کوئی حرکت نہ کرو، کوئی کاروبار نہ کرو، بس ویسے ہی پڑے رہو، لیٹے رہو، اور بس آسمان سے رزق گرے گا. یہ بہت غلط نظریہ ہے. توکل کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اسباب کو استعمال مت کرو. ترک الاسباب یہ توکل کا مطلب ہی نہیں ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو ضرور استعمال کرو. بیمار ہو تو دوائی کھا لو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، حکیم اور طبیب کے پاس جاؤ، اسی طرح دعائیں کرو. اور اسی طرح اگر کوئی اور کام ہے رزق کی تلاش میں ضرور جاؤ، تجارت کرو، کوئی کاروبار کرو، کوئی ملازمت کرو، یہ تو لازمی بات ہے. توکل کا مطلب تو یہ نہیں ہے کہ بالکل بس ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جاؤ اور بس آسمان سے رزق گرے گی، تیار رزق آئے گی. اس طرح نہیں ہے. یہ جو پرندوں کی مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دی ہے اس حدیث میں، تو اس میں بھی یہ ہے کہ وہ گھونسلوں سے اڑ کر جاتے ہیں، کھیتوں میں جاتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں رزق کی تلاش میں، اور جب شام کو آتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کو رزق دیتا ہے. اس میں بھی یہ اشارہ ہے کہ تم محنت کرو گے، مشقت کرو گے، ہاتھ پاؤں مارو گے، ضرور اسباب کا استعمال کرو گے. اس لیے تمام علماء کرام نے، ہمارے امت کے سلف نے ان لوگوں کی تردید کی ہے جن کا یہ نظریہ ہے کہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ بالکل اسباب کو ترک کر دو، تارک الدنیا بن جاؤ، اور پھر یہ کہو کہ بھائی ہمارا تو اللہ پہ توکل ہے، بس اللہ پہ بھروسہ ہے. نہیں، اس طرح نہیں ہے. توکل کا مطلب یہ ہے کہ اسباب کو استعمال کرو مگر اسباب پہ اعتماد نہ کرو، اعتماد اللہ پہ کرو. مثلا آپ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں، وہ آپ کو دوائی دیتے ہیں، تو آپ ڈاکٹر اور اس دوائی پہ اعتماد نہ کریں. یہ ایک سبب ہے، اس کو کھا لیں، یہ ایک ذریعہ ہے، مگر اعتماد اللہ پہ کرے کہ شفا مجھے یہ دوائی نہیں دے گی، شفا مجھے ڈاکٹر نے نہیں دینی، شفا مجھے اللہ سبحانہ و تعالی نے دینی ہے. شفا اس کی طرف سے ہے جو اللہ سبحانہ و تعالی ہے. اسی طرح اگر ہم دیکھ لیں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ پہ نظر ڈالیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس بھی غزوے میں گئے ہیں کفار کے خلاف انہوں نے ہتھیار اٹھائے ہیں. یہ نہیں کہا صحابہ سے کہ نہیں کچھ بھی ہاتھ میں نہ لو، نہ تلوار لو، نہ کوئی نیزہ، نہ کوئی تیر کمان، سب کو گھر میں رکھ دو، بس ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے نا، اللہ پہ توکل ہے نا. نہیں نہیں، اس طرح یہ نہیں فرمایا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے مکمل جتنے بھی اسباب ہیں، بلکہ کانے کے جو اسباب ہیں، راستے میں رزق کے بارے میں جو کچھ تمہارے پاس ہے، کھجور اور اسی طرح اس وقت کے جو خوراک تھے مروج، وہ اپنے ساتھ لے آؤ. اپنے زاد راہ جو ہے وہ اپنے ساتھ لے آؤ. اسلحہ جو ہے وہ اپنے ساتھ اٹھا کر چلو، مگر اس اسلحے پہ اعتماد نہیں کرنا ہے، اعتماد اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کرنا ہے. تو مطلب یہ ہے، اس تھوڑی سی تفصیل کا مطلب میرا یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کا مطلب یہ ہے کہ ہم اسباب کو استعمال کریں گے مگر اسباب پہ اعتماد نہیں کریں گے. اعتماد ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ کریں گے. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں موسیٰ علیہ السلام کا بیان نقل فرمایا ہے کہ فرعون کے مقابلے میں جو بہت بڑا ظالم بادشاہ تھا، اس کے پاس اس دور کی بڑی جدید ٹیکنالوجی تھی، وسائل تھے، افرادی قوت تھی، ایک منظم فوج اور لشکر تھی اس کے پاس. تو اس کے مقابلے میں موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا، اپنے مومن جو امتی تھے بنی اسرائیل ان کو بھی یہ کہا اور خود بھی یہ ذریعہ اختیار کیا، اللہ پہ توکل. اس توکل کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالی نے دشمن کو نیست و نابود کر دیا، غرقاب کر دیا، فرعون کو تمام لشکروں سمیت تباہ و برباد کر دیا، اور موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو مومن ساتھی تھے ان کو نجات عطا فرمائی. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں وقال موسیٰ یا قوم ان کنتم آمنتم باللہ فعلیہ توکلوا ان کنتم مسلمین فقالوا علی اللہ توکلنا. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم بنی اسرائیل سے فرمایا، اے میری قوم، ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تم اللہ پہ ایمان لانے والے ہو،
فعلیہ توکلوا، بس تم خالص اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرو، اس پہ بھروسہ کرو، اور یہ یقین رکھو کہ اس کی طرف سے ضرور مدد آئے گی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مظلوموں کی مدد فرمائے گا، اور ظالم کو اللہ نیست و نابود کر دے گا۔ فتوکلوا فعلیہ توکلوا، پس اللہ پہ توکل کرو، ان کنتم مسلمین، اگر تم مسلمان ہو۔ فقالوا، تو بنی اسرائیل نے کیا کہا جواب میں؟ علی اللہ توکلنا، ہمیں تو اللہ ہی پہ بھروسہ ہے، ہم اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں، ہم اپنے تمام امور کو اللہ تبارک و تعالی کے سپرد کر دینے والے ہیں۔ تو اس کے بعد کیا ہوا؟ اس توکل کا نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اللہ تبارک و تعالی نے فرعون کو اپنے تمام تر لشکروں سمیت دریائے قلزم میں تباہ و برباد کر دیا، غرقاب کر دیا، اور اسی دریا نے موسیٰ علیہ السلام اور آپ کے جو مومن ساتھی تھے ان کو راستے دیے، بڑے بڑے خشک راستے دیے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بار بار یہ واقعہ بیان فرمایا ہے، وہی دریا جس کا کام یہ ہے کہ لوگوں کو تباہ کرنا، غرقاب کرنا، مگر جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حکم دیتا ہے، یہ بنی اسرائیل کے انہوں نے جو توکل کی تھی اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، اس کی برکت تھی۔ توکل کے بہت بڑے برکات ہیں۔ توکل کی برکات میں سے یہ ہے کہ جب مصیبت آئے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ جب مصیبت آئے گی، مشکل آئے گی، پریشانی آئے گی، اور آپ اپنے اللہ پہ بھروسہ کریں گے، آپ اپنے اللہ پہ یقین کریں گے، اور اللہ پہ توکل کریں گے، اور اللہ پہ اعتماد کریں گے، اور اللہ کی مدد و نصرت، وہ اس کا جو ہے استحضار کریں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ضرور مدد اور نصرت آئے گی، تو یہ بھی پریشانیوں کو دور کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ جس طرح بنی اسرائیل کی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں دی ہے کہ جب انہوں نے توکل کیا اللہ تبارک و تعالیٰ پہ، توکل کیا، اعتماد اور بھروسہ کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو نجات عطا فرمائی، ان کے آنکھوں کے سامنے دشمن کو تباہ و برباد کر دیا۔ اور اس طرح ایک روایت میں بھی یہ آیا ہے جو امام حاکم نے مستدرک میں ذکر کی ہے، المستدرک میں، اس میں علماء کرام نے، بعض علماء نے کلام بھی کی ہے کہ اس میں ضعف بھی ہے۔ اس میں ایک جملہ ہے، من سرہ ان یکون اقوى الناس فلیتوکل علی اللہ، جو اس بات سے خوش ہونا چاہتا ہے کہ میں سارے لوگوں میں سے سب سے زیادہ مضبوط اور قوی بندہ بن جاؤں، تو اپنے اللہ پہ توکل کرے، اپنے اللہ پہ اعتماد کرے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا، اعتماد کرنا، بھروسہ کرنا، یہ پریشانیوں، مصائب اور مشکلات کے ازالے کا بہت بڑا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو توکل کرنے والا بنائے۔ اور توکل جو ہے توحید کے اقسام میں سے بہت بڑی قسم ہے، اور اس کے لیے ایک الگ مستقل تفصیلی درس چاہیے توکل کو سمجھنے کے لیے۔ اس پہ کافی ساری بحثیں کی ہیں علماء کرام نے، اس پہ کافی لمبی چوڑی بحثیں موجود ہیں، تو اس لیے میں نے تھوڑا سا اس کا ایک خلاصہ بیان کیا۔ تو پریشانیوں اور مصائب کے دور کرنے کے جو اسباب ہیں ان میں سے ایک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ پہ توکل کرنا۔ پھر اگلے درس میں انشاءاللہ تعالی ہم کچھ اور اسباب کا تذکرہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق سے ہمارے ساتھ رہیے، اور ان دروس کو آگے شیئر بھی کرتے جائیں تاکہ آپ کو اس دعوت میں ہمارے ساتھ شریک ہونے کا اجر ملے، ہمیں بھی اجر ملے، آپ کو بھی اجر ملے۔ جزاکم اللہ خیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا